وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اسے روزمرہ کئی حالات و واقعات پیش آتے ہیں۔ اپنے تجربے مشاہدے کی بنیاد پر وہ چند چیزوں کو ماننا شروع کر دیتا ہے، اس پہ اس کا پکا یقین ہو جاتا ہے، وہ ان کو تھم رول بنا لیتا ہے زندگی کا۔ کسی چیز کا دل میں پکا اعتماد بیٹھ جائے اس کو یقین کہتے ہیں، اس کو بلیف کہتے ہیں۔ یہ یقین دو طرح سے بنتا ہے، مشاہدے سے اور کسی کی اطلاع اور خبر سے۔ توجہ فرمائیے، مشاہدے کے بھی آگے دو حصے ہیں۔ ایک انسان کو خود مشاہدہ ہوتا ہے، مثلا سانپ نے کسی کو کاٹا اور اس نے مرتے دیکھا، اب اس کو یقین ہو گیا کہ سانپ کے کاٹنے سے موت واقع ہو جائے۔ اب اس کو کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا سانپ بھی دکھائے گا نہ تو بھی گھبرائے گا، کیونکہ دل میں یقین ہے، کہ اس سانپ کے کاٹنے سے میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی کو دیکھا کہ بجلی لگی، کرنٹ لگا، وہ بندہ فوت ہو گیا، اب یہ بجلی کی تار سے دور رہے گا، اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے یہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے اپنے مشاہدے میں آئی، ڈائریکٹ مشاہدہ اس کو کہتے ہیں۔ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ مشاہدے میں تو نہیں آتی، انڈائریکٹلی انسان ان کا ثبوت مل جانے پر ان کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین کھینچتی ہے، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے تو صرف سیب کو زمین پہ گرتے ہی دیکھا ہے نا، اور ایک یقین بنا لیا، مگر سائنسدانوں نے تجربات سے اس کی ویلیو بھی نکال کر دے دی۔ اب ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ زمین کی کشش شکل ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، زمین کے نارتھ اور ساؤتھ میں پولز ہیں، آنکھوں سے تو نہیں دیکھے، لیکن سائنسدانوں نے مقناطیسی سوئی بنائی، وہ بتا دیتی ہے کہ واقعی نارتھ اور ساؤتھ دونوں طرف پول ہیں۔ یہ جو ایریا ہے نا انڈائریکٹ مشاہدے کا، یہ بہت وسیع ہے۔ ہم الٹرا وائلٹ ریز کو مانتے ہیں، ایکس ریز کو مانتے ہیں، گیما ریز کو مانتے ہیں۔ دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو خود دیکھتے نہیں مگر تجربات کی بنا پر ان کو مان لیتے ہیں۔ تو مشاہدے کے دو حصے ہوئے، ایک ڈائریکٹ خود مشاہدہ جو پیش آیا،
ایک انڈائریکٹ تجربوں کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہو گئی تو ہم دونوں چیزوں کو مانتے ہیں. یہ مشاہدے کا یقین کہلاتا ہے. چنانچہ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف بات کرے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں حیران ہو کے کہ اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. یہ یقین کا ایک طریقہ ہے مشاہدہ. ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ کسی کی اطلاع پر بات کو مان لینا. مثال کے طور پر دنیا کا کوئی دہریہ بھی ہو تو پوچھو تمہارے باپ کا نام کیا ہے، کہے گا فلاں. تو اگر کوئی سوال پوچھے جی آپ نے دیکھا تھا، کہے گا نہیں. جی آپ نے کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا، نہیں. کیوں مانا؟ میری امی نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ امی کا اتنا اعتماد اس کے دل میں ہے کہ ماں نے ایک بات کہی اور اس نے بلا دلیل اس کو مان لیا. مومن تو کیا کافر نہیں مانتا ہے. یہ ماننے کا ایک دوسرا طریقہ ہے. اس دوسرے طریقے میں ہم مسلمانوں کا دین بھی آتا ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کو بغیر کسی دلیل کے آپ کے فرمانے پر مان لیا، قبول کر لیا. اس کو شریعت اور دین کہتے ہیں. یہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. مگر ایک فرق ہے کہ باپ کو مانا ماں کے کہنے پر تو ماں تو جھوٹ بھی بولتی ہے، سچ بھی بولتی ہے، تو جھوٹ سچ کے چانسز ہیں. لیکن نبی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی زبان سے ہمیشہ پوری زندگی سچ نکلتا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو باتیں فرمائی ہمیں اب اس کے اوپر پکا یقین ہونا چاہیے 100%. جیسے 2 × 2 4 پکا یقین. اسی طرح نبی علیہ السلام کے فرمانے پر پکا یقین. آج اس یقین میں بہت کمزوری آ گئی. مثال کے طور پر قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ سود کا معاملہ کرنے پر فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود لین دین کرے گا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہوگی. اب اللہ کو بڑا بھی مانتے ہیں، سودی کاروبار بھی کرتے ہیں. یہ یقین کی کمزوری کی پکی دلیل ہے. اور ویسے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس سود کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کو ڈوبتے دیکھا. اب تو دنیا میں ہی کرائسس آ گیا اور اخباروں میں خبریں آنی شروع ہوئی کہ ایسے بینک بنانے کی ضرورت ہے جو بغیر سود کے کام کرے. مگر ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ آ نہیں رہا، یہ اپنے ساتھ مصیبت کو لا رہا ہے، یہ اپنے ساتھ فتنے اور فساد کو لا رہا ہے. چنانچہ جو آدمی رشوت کا پیسہ لیتا ہے اگر اس کو یقین ہو تو وہ ڈرے گا حرام کمانے سے، اس لیے کہ ظاہر میں تو پیسہ آئے گا لیکن پتہ نہیں اس کے آنے پر اللہ تعالیٰ کس نعمت سے بندے کو محروم کرے گا. چنانچہ کئی مرتبہ بندہ حرام کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں، بیوی نافرمان بن جاتی ہے، کسی کو بیمار کر دیتے ہیں، روتا ہی پھرتا ہے اور بنیاد گھر کے اندر حرام کا مال. جس گھر میں حرام کا مال ہوگا فتنہ اس گھر سے نکل نہیں سکتا. پریشان. تو یہ یقین دل میں بیٹھ جائے کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا وہ 100% سچ ہے، تو انسان کے لیے پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب میری امت احکام خداوندی کو ہلکا سمجھنا شروع کرے گی
جب میری امت احکام خداوندی کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے گی تو اللہ تعالی مسلمانوں کا خون ارزاں کر دیں گے، سستا، 10 مرے، 20 مرے، 50 مرے۔ یہ مسلمانوں کا خون ارزاں کیوں ہوا؟ ہم نے احکام شریعت کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا۔ اگر ہم ان کو ویٹ دیتے تو اللہ رب العزت مسلمانوں کی جان کی بھی قیمت بڑھا دیتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب قوم زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے اللہ تعالیٰ بارشوں سے محروم کر دیتے۔ اب ہمیں پکا یقین ہو اس کے اوپر۔ چنانچہ ایک مثال سے یہ بات تھوڑا اور ایکسپلین کریں۔ جب بھی کوئی پیشنٹ ایمرجنسی وارڈ میں لایا جاتا ہے تو جو وہاں پر تھوڑا سا عملہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو دیکھ کر فوراً کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ دیتا ہے۔ اب مثلاً آنے والے پیشنٹ کو بخار تھا تو ڈاکٹر اب قیافہ لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ گیس، کہ یہ بخار کیوں ہو سکتا ہے، موٹی موٹی علامات کیا بتاتی ہیں۔ یہ بخار انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور الرجی کی ایسی کنڈیشن ہو جائے اس سے بھی ممکن ہے، ملیریا بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس ڈاکٹر کو یقین نہیں ہوتا، جو جو وجوہات ہوتی ہیں وہ لکھ دیتا ہے کہ بخار ہونے کی یہ پاسبلٹی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ان کو کہتے ہیں ڈفرینشیل ریزن، کہ یہ امکانی وجوہات ہیں بخار کی، تو وہ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے یہ پاسبلٹیز ہیں، یہ ڈفرینشیل ریزن۔ پھر اس کے بعد وہ اس کا بلڈ لیتا ہے اور بلڈ لے کے لیبارٹری میں بھیجتا ہے۔ لیبارٹری میں اب اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ سے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ بیماری کی وجہ یہ تھی۔ اس کو کہتے ہیں ڈیفینیٹ ریزن۔ تو ایک ہوئی ڈفرینشیل ریزن اور ایک ہوئی ڈیفینیٹ ریزن۔ آج جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں نا، تو ہم ڈفرینشیل ریزن میں پڑے رہتے ہیں۔ کسی نے کاروبار باندھ دیا، کسی نے جادو کر دیا، فلاں کر دیا۔ جو ڈیفینیٹ ریزن ہیں کہ ہمارے اپنوں کی کوئی عملوں کی خرابی بھی تو ہو سکتی ہے، جو یہ وبال آ گیا، اس طرف نہیں جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو وجوہات بتائیں وہ ڈیفینیٹ ریزن ہیں، پکی باتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ اب رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اس کا مطلب ہے کہ رزق تو ہمیں ملے گا، تو ہم حلال کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہمیں مفت میں بھی کوئی حرام دینا چاہے ہم نہیں لیں گے، کیونکہ حلال پہنچانے کا اللہ نے ذمہ لیا۔ ہم حلال کو تلاش کریں، وہ کہاں ہے، ہمیں مل کے رہے گا۔ جلد بازی میں ہم حرام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، صبر کر لیں، یقین اور توکل کی زندگی گزاریں، جو ہمارے مقدر میں ہے ہمیں مل کے رہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، انسان کا پیٹ تو 2 روٹی سے بھر جاتا ہے، جو جانور ٹنوں کے حساب سے روزانہ کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزی دے رہا۔ ہاتھی کتنا کھاتا ہوگا؟ کلوز میں نہیں کھاتا، ٹنوں میں کھاتا۔ ویل مچھلی ٹنوں میں کھاتی ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک ملک کے ایکویریم میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں انہوں نے ویل مچھلیاں بھی پالی ہوئی تھیں اور بہت انفارمیشن تھیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل جو ہے یہ
اتنی بڑی ہوتی ہے کہ پر ڈے اس کا وزن 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے۔ اب اس کو پڑھ کر مجھے تعجب ہوا، یا اللہ، وزن ہی ہم میں سے کسی موٹے بندے کا 200 پاؤنڈ ہوتا ہے، اور مچھلی کا وزن روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے، یہ کھاتی کتنا ہوگی؟ تو میں نے ایک آدمی کو بلایا جو وہاں ڈیوٹی پہ متعین تھا۔ میں نے کہا اس کے لکھنے میں کوئی فرق تو نہیں پڑا کہ کوئی ڈیجٹ کی آگے پیچھے فرق لگ گیا؟ اس نے کہا نہیں سر، ہم نے احتیاط سے 200 لکھا ہے، وگرنہ بعض ویل مچھلیوں کا وزن مور دین 250 پاؤنڈ پر ڈے بڑھتا ہے۔ اور پتہ ہے کہ اس کا رزق کیا ہے؟ ذہن میں میرے بات آئی کہ یہ چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہوگی، اور جہاں ہوتی ہوگی قریب مچھلی کو زندہ نہیں رہنے دیتی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، مچھلی نہیں کھاتی۔ تو بھئی کیا کھاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ سمندر کے اندر چھوٹا چھوٹا بیکٹیریا، مائکرو آرگنزم اسے کہتے ہیں، وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو یہ پانی کو لیتی ہے، اور اللہ نے اس کے جو گلچھڑے بنائے ہیں وہ فلٹر کی مانند ہیں، سکرینے ہیں، یہ ان میں سے فلٹر کر کے پانی کو نکال دیتی ہے۔ تو جیسے چائے کو چھانے تو چائے کا پانی تو نیچے گر گیا، پتی اوپر رہ گئی، اسی طرح پانی چلا جاتا ہے اور وہ چھوٹا چھوٹا بیکٹیریا وہ اس کی سکرین پہ بچ جاتا ہے، یہ اس بیکٹیریا کو کھاتی ہے، اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ ٹنوں کے حساب سے۔ تب سمجھ میں بات آئی، اللہ نے سمندر کے اندر پانی کو کلیننگ کرنے کے پلانٹ لگا دیے۔ اگر یہ ویل مچھلی نہ ہوتی تو یہ مائکرو آرگنزم اتنے بڑھ جاتے کہ مخلوق سمندر کی مر جاتی۔ اللہ نے پانی کے کلیننگ پلانٹ لگا دیے۔ اس کو اللہ ایسی روزی دے رہا ہے جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن مزے کی بات سنیں کہ پرندے خالی پیٹ گھر سے، گھونسلے سے نکلتے ہیں، جب شام آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ یہ انسان صبح ناشتہ کر کے پیٹ بھر کے گھر سے نکلتا ہے، شام آتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے، آتے ہی کہتے ہیں جلدی کھانا لگاؤ۔ جو اللہ جانوروں کو ٹنوں کے حساب سے رزق دیتے ہیں، وہ انسان کو 2 روٹی رزق نہیں دے سکتے۔ یہ تو یقین کی بات ہے۔ کوئی حرام کما لے گا تو کدھر لے کے جائے گا؟ تو یہ یقین اگر بیٹھ جائے تو ہم اس حلال کے اوپر پکے ہو جائیں کہ ہمارا رزق ہمیں پروردگار نے دینا ہے۔ صحابہ کرام کا یقین بنا ہوا تھا، اللہ ان کو رزق دیتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو وہ یورینیشن کے لیے ذرا ویرانے کی طرف چلے گئے۔ جب یورین پاس آؤٹ کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سوراخ میں سے ایک چوہا نکلا اور اس کے منہ کے اندر ایک دینار تھا، وہ لا کے پھینک کے پھر واپس چلا گیا۔ پھر دوبارہ آیا، پھر ایک اور دینار لا کے رکھا۔ کئی مرتبہ وہ اس سوراخ میں بل میں گھسا اور اس نے لا کر دینار باہر ڈال دیے، پھر اندر چلا گیا۔ جب یہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت یہ بھی تھی کہ جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور پوچھا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ وہ صحابی ان دینار کو لے کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر، پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اب آپ بتائیے کہ یہ مال میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رزق ہے جس کا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے انتظام کر دیا، چنانچہ اس صحابی نے اس مال کو استعمال کیا۔ جب یہ واقعہ حدیث پاک میں پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں، یا اللہ، جن کے رزق بنے ہوئے تھے، یقین بنے ہوئے تھے، ان کو آپ بلوں سے رزق دیتے تھے، اور جن بیچاروں کے یقین نہیں بنے ہوئے وہ مہینے میں جو کماتے ہیں وہ بلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بجلی کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ مکان کے کرائے کا بل، یہ ڈاکٹر کا بل، یہ فلاں بل، جو کماتے ہیں سب بلوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ، تو دل میں یقین ہو کہ رب کریم نے یہ بات اپنے ذمہ میں لے لی۔ ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ بھئی اگر ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو کوئی دوسرا بندہ اس رزق پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اگر وہ لے کے جا رہا ہے تو اپنا حصہ ہی لے کے جا رہا ہے، ہاں لے غلط طریقے سے جا رہا ہے۔ اگر میری جیب سے لے کے گیا، اللہ مجھے اور پہنچا دیں گے، مجھے تو ملنا ہے، مجھے تو میرے رب نے دینا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ اس یقین کو بنانے کی، ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سرکہ ڈالنے سے شہد فاسد ہو جاتا ہے، اس طرح شک کے آ جانے سے یقین فاسد ہو جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ شک میں مبتلا۔ اس لیے شریعت نے قرآن مجید کی ابتدا سے ہی ذالک الکتاب پہلے کہا لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت، شک کی جڑ ہی کاٹ کے رکھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ شرک سے بھی پہلے شک سے پناہ مانگی۔ شک دل میں آیا، ایمان رخصت ہو گیا۔ اس لیے اس شک سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کل یہ عامل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، عملیات کرنے والے، یہ شک ڈال دیتے ہیں، لگتا ہے جی آپ کا کاروبار کسی نے باندھ دیا، تو بس پھوپھی نے باندھا ہوگا، تائی نے باندھا ہوگا، ہمسائی نے باندھا ہوگا، لوگوں کو چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں۔ بھئی رزق تو اللہ دینے والا ہے، وہ دینا چاہے پوری دنیا مل کے اس کو روک نہیں سکتی، وہ نہ دینا چاہے پوری دنیا مل کے ہمیں دے نہیں سکتی۔ ہم اللہ پر یقین پکا رکھیں، وہ اور بندے کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں میں بڑا کنفیوز ہوں، اس کا مطلب ہے شک میں ہے، کیونکہ کنفیوز چیز ہی الگ ہے۔ جس کا یقین ہوتا ہے وہ اپنی بات پہ ٹھوس پکا ہوتا ہے۔ آج اس یقین کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ چنانچہ یقین کے 3 مرتبے علماء نے لکھے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، ایک کو کہتے ہیں عین الیقین، اور ایک کو کہتے ہیں حق الیقین۔ علم الیقین کا مطلب علم کی حد تک یقین ہو، عین الیقین جیسے مشاہدہ کر لیتا ہے بندہ ایسے یقین ہو، اور حق الیقین کے یقین کا آخری درجہ بندے کو نصیب ہو جائے۔ ایک مثال سے بات آسان ہو جائے گی۔ سردی کے موسم میں آپ کھٹکتے ہوئے گھر آئے، بیوی نے دیکھا، کہتی ہے میں آپ کے لیے بھی چائے لاتی ہوں۔
جب بیوی نے کہا چائے لاتی ہوں تو آپ کو علم الیقین حاصل ہے کہ وہ گرم چائے لائے گی، وہ گرم چائے لائے گی، یہ علم الیقین ہے۔ اس نے چائے لا کے سامنے رکھ دی، اب اس میں سے آپ نے بخارات اٹھتے دیکھے، یہ عین الیقین کہ واقعی گرما گرم چائے آئی ہے، اور آپ نے چائے کے کپ کو اٹھا کے منہ سے لگا لیا، ایک سپ لے لی، اب اس کو حق الیقین ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت کی برکت سے حق الیقین حاصل ہو گیا۔ اس کی دلیل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے آخرت کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اگر جنت اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کیا یقین تھا، سبحان اللہ۔ اور واقعی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ویسا معاملہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ بندے کی نگاہ ہر وقت اللہ کی ذات پر رہے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ آج اپنے سپہ سالاری کے منصب سے معزول ہو گئے، اور جو پیغام لانے والے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، یہ آپ کی جگہ سپہ سالار ہوں گے۔ ہاں آپ میرے پاس مدینہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، اور اگر عام سپاہی فوجی بن کر جہاد میں حصہ لینا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ، یہ آپ کا چوائس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے برقع پڑھا، اپنا چارج فوراً ہینڈ اوور کر دیا اور خود ایک عام مجاہد بن کر اللہ کے راستے میں لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ بڑا عجیب سا واقعہ تھا۔ کسی نے خالد بن ولید عنہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ پیغام ملا، اینڈ ود ان اے مومنٹ آپ نے اتنا بڑا ڈیسیژن میک کر لیا کہ جی ہاں میں ایک عام سپاہی کی طرح لڑوں گا، تو بڑا ٹف ہوتا ہے بندے کے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا، برداشت کرنا۔ تو آپ کو تو بڑی مشکل ہوئی ہوگی، ان کا بالکل نہیں۔ کا مشکل کیوں نہیں ہوئی؟ ان کا مشکل اس لیے نہیں ہوئی کہ جس اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے میں سپہ سالار بن کے لڑ رہا تھا، جب میں مجاہد بن کر لڑا پھر بھی اسی رب کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، مجھے تو کوئی ڈفرینس نہیں فیل ہوا۔ کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ان کا حضرت آپ نے امت کو اتنے بڑے عظیم سپہ سالار سے محروم کر دیا، کوئی ایسی خاص ریزن بھی نظر نہیں آتی، مگر ان کا ٹیلنٹ، ان کا ایکسپیرینس، ان کا معاملہ فہمی، ان کا وزڈم، وہ تو ایک ایسٹ تھا نا امت کا۔ تو جب آپ نے ان کو اس منصب سے اتارا تو امت تو اس سے محروم ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، وجہ یہ تھی کہ خالد بن ولید جہاں جا رہے تھے فتح ہو رہی تھی، فتح ہوتی تھی، لوگوں کے دل میں یہ بات آنے لگی تھی کہ خالد بن ولید جہاں جائیں گے فتح ہوگی، توجہ ادھر جانے لگی تھی۔ میں نے فوراً ان کی جگہ دوسرا سپہ سالار بنا دیا، فتح اب بھی ہوگی، میں نے امت کو ایک سپہ سالار سے تو محروم کر دیا، امت کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے اس عمل سے ان کو روک دیا۔ توجہ اللہ کی طرف ہی رہی۔
اللہ کی مدد سے فتح ہو رہی ہے. بندے تو اسباب ہیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس پر توجہ رہتی تھی کہ نظر سبب کی بجائے مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے. چنانچہ ایسے کرنے سے پھر انسان اعمال کے اوپر پکا ہو جاتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ ایک مہم پر گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا. سپہ سالار نے خط لکھا کہ جی دشواری پیش آ رہی ہے، ہم اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہے. آج کے دور کا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کچھ ٹروپس اور بھیج دیتا کہ تم تھوڑے ہو اور زیادہ ہو جاؤ، تمہیں اسلحے کی ضرورت ہے میں اور بھیج دیتا ہوں. مگر نہیں، امت لانوں کا یقین بنا ہوا تھا. انہوں نے چند صحابہ کو بھیجا اور خط لکھا، ان کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سنت طریقے اوپر ہے. تم اپنی زندگیوں کا کمپیریزن کرو، کہیں نہ کہیں تم کسی چیز کو اگنور کر رہے ہو جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے. تو نظر اعمال پر گئی اور واقعی وہی ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا تو چونکہ میدان جنگ کی حالت تھی تو مسواک کا اہتمام نہ رہا تھا. کرتے تھے مگر جیسے پابندی ہونی چاہیے وہ نہیں. ان کو فیل ہوا، ریئلائز کیا، انہوں نے مسواک کی پابندی کرنی شروع کر دی. اللہ نے اس عمل پر ان صحابہ کو فتح عطا فرمائی. تو نظر مادی چیزوں پر نہیں تھی، نظر اعمال پر تھی کہ اعمال پر مدد اللہ کی اترتی ہے، اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد رکتی ہے. آج ہم اعمال کو دیکھتے ہی ہم سمجھتے ہیں، خاوند سمجھتے ہیں بیوی نے پریشان کر رکھا ہے، بیوی سمجھتی ہے خاوند نے پریشان کر رکھا ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں اولاد نے پریشان کر رکھا ہے، اولاد سمجھ رہی ہے ماں باپ نے ناک میں دم کر دیا، پڑوسی کہتے ہیں پڑوسی نے پریشان کر دیا، محکوم کہتے ہیں حاکم نے تنگ کر دیا، حاکم کہتے ہیں محکوموں نے تنگ کر دیا. اور حقیقت میں اگر دیکھیں تو ہمیں ہمارے نفس نے تنگ کر رکھا ہے. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا نفس دشمن ہے، شیطان دشمن ہے. یہ ہم سے خلاف شریعت اعمال کرواتے ہیں اور ان بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آئی. قرآن کریم نے صاف کہا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. آج ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، اللہ رب العزت ابھی ہمارے احوال کو ٹھیک فرما دیں گے. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دے. ہم لوگ کو تو دیکھو نا کر کے آ رہے ہیں. ہماری تمام پریشانیوں کی بنیادی وجہ ہمارے نفس کی خرابی، ہمارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ. اگر ہم ان کو چھوڑ دیں اللہ رب العزت کی آج مدد اتر سکتی ہے ہمارے ساتھ. اب صحابہ رضی اللہ عنہ کا جیسے یقین بنا، امت کے علماء اولیاء کا بھی یقین بنا ہوا تھا. چنانچہ باجید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا بڑا پریشان ہوں، بچے ہیں، روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا گھر جاؤ، جس کا رزق اللہ کے ذمے ہے اس کو رہنے دو، اور جس کا تمہارے ذمے ہے اس کو گھر سے نکال دو. کہنے لگے جی رزق تو سب کا اللہ کے ذمے. کہنے لگے تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم کام میں ہاتھ ڈالو، قدم اٹھاؤ، محنت کرو.
ہاتھ باندھ کے بیٹھے نہ رہو، تمہارے لیے قدم اٹھانا لازم ہے۔ جب تم قدم اٹھاؤ گے جو پروردگار نے لکھا وہ مقدر میں تمہیں مل کے رہے گا۔ تو ایسے میں انسان دوسرے کی جیب کو کیوں دیکھے، دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے کیوں ہتھ آئے، بددیانتی کیوں کرے؟ یقین کی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری ہمارے اندر خرابیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ یقین بنتا کیسے ہے؟ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے بنتا ہے۔ جب انسان انہیں دیکھتا ہے نا کہ اللہ کے ذات پہ ان کا اتنا پکا ٹھوس یقین ہے، تو پھر انسان کے اپنے دل میں بھی یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، کثرت ذکر سے یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، اتباع سنت کی وجہ سے یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے یہ 3 باتیں کہی کہ جو بندہ اتباع سنت میں کوشش کرے، ذکر کی کثرت کرے اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، اللہ رب العزت اس کو پکا یقین عطا فرما دے۔ مومن اور کافر کی زندگی کا تو بنیادی فرق ہی یہی ہے۔ مومن اللہ کے حکم کو سن کر بات کو مان لیتا ہے، کافر اپنی آنکھ سے دیکھ کے بات کو مانتا ہے۔ تو مومن خبر کے راستے پہ چلتا ہے اور کافر نظر کے راستے پر چلتا ہے۔ نظر کا راستہ جدا اور خبر کا راستہ جدا۔ توجہ فرمائیے، قرآن مجید میں سے چند مثالیں دیکھیے۔ قرآن عظیم الشان۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں کے سامنے کھڑے ہیں۔ جادوگروں نے رسیاں ڈالی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یوں لگا جیسے سانپ ہیں اور وہ چل کے آ رہے ہیں۔ ایسے میں اگر اپنی عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے تو عقل جواب دے گی، جناب آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے، مضبوطی سے پکڑے اور جو سانپ قریب آئے اس سانپ کے سر پہ لاٹھی مارے۔ بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے اور بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، رب کریم مجھے کیا کرنا ہے؟ اوپر سے خبر آ رہی ہے ان الق عصاک، اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیں۔ اب عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، یہ امید کا آخری سہارا، تم ڈنڈا بھی ہاتھ سے چھوڑ دو گے تو پھر تو تمہارے پاس ہی کچھ تھے، تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے وہ کیا جو اللہ کا حکم ہے۔ آنکھ کچھ کہہ رہی ہے، خبر کچھ کہہ رہی ہے، آپ نے خبر پر عمل کرتے ہوئے جیسے عصا کو زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، دوڑنے والا اژدہا بن گیا۔ اس اژدہا نے ان تمام سانپوں کو کھا لیا اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو سرخرو فرما دیا۔ تو کامیابی خبر کے اوپر ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پر، آگے جانے کا راستہ نہیں، اتنے میں فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کو لے کر پیچھے سے پہنچ گیا۔ جب فرعون کو آتے دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے اب تو ہم دھر لیے گئے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو ایک یقین بھری آواز اٹھی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اب ایسے وقت میں عقل سے پوچھے کیا کرنا چاہیے؟
عقل کہے گی تمہارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں، ایک ڈنڈا ہے، اور پھر آگے پانی کا دریا اور پیچھے انسانوں کا دریا، تم سینڈوچ بن گئے درمیان میں، نکلنے کی صورت کوئی نہیں، مقابلہ ہی کرنا پڑے گا۔ کیسے کریں؟ اس ڈنڈے سے مقابلہ کرو۔ کیا کروں؟ کہ جب فرعون آئے تو بس اس سے لڑنا، کوشش کرنا کہ اسے مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پروردگار عالم مجھے کیا کرنا ہے؟ اوپر سے خبر آتی ہے ان اضرب بعصاک البحر، پانی پہ ڈنڈا ماریے۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، پانی پہ لاٹھی مارنے سے کیا بن جائے گا؟ مارنا ہے تو صبر کرو، فرعون کے سر پہ لاٹھی مارو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے ہی لاٹھی ماری، اللہ رب العزت نے دریا میں 12 راستے بنا دیے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس میں سے سرخرو فرمائی۔ تو کامیابی خبر کے راستے پر ملی، نظر کے راستے پر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے ایک وادی میں پہنچے جہاں کئی سال رہے، وہاں پانی کی شارٹیج تھی، لوگ آ گئے، حضرت پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے، بھئی پانی کیسے انتظام کریں؟ عقل استعمال کریے، پوچھیے عقل سے کیا کروں؟ عقل کہے گی کہ تمہارے پاس لاٹھی ہے نا، تم اس سے آہستہ آہستہ زمین کو کھودو، احتیاط کرنا لاٹھی ٹوٹنے نہ پائے، اگر ٹوٹ گئی تو امید کا آخری سہارا یہ بھی ختم۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف توجہ کی، پروردگار عالم مجھے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر، اس لاٹھی کو پتھر پہ مارو۔ اب یہ سن کے عقل پھر چیختی ہے، شور مچاتی ہے، لاجک پیش کرتی ہے، کہتی ہے دیکھو پتھر پہ لاٹھی مارو گے تو ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر گڑھا کھودنے کی آپشن بھی نہیں رہے گی، یہ حرکت کبھی نہ کرنا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں سنی۔ کس کی بات سنی؟ اللہ رب العزت کی بات کو سنی۔ آپ نے عصا کو پتھر پر دے مارا، اللہ رب العزت نے پتھر سے پانی کے چشمے کو جاری فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ مومن کی کامیابی اسباب پر نظر رکھ کر چلنے میں نہیں ہے، اللہ کے حکموں پر، خبر پر یقین کر کے چلنے میں کامیابی۔ اسی لیے کافر کو ہمیشہ اپنی طاقت پہ بھروسہ ہوتا ہے، مومن کو ہمیشہ اپنے رب کی رحمت پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ آج اس یقین کے بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا یقین کیوں کمزور ہوا؟ حالات کی وجہ سے۔ ہم ارد گرد اسباب کے ساتھ زندگی گزارتے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی یقین ویسے ہی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں نکلو یقین بنے گا، کیونکہ گھر سے انسان نکلتا ہے، نیک ماحول میں رہتا ہے تو پھر اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے، 100% پکی بات ہے۔ قرآن عظیم الشان میں سے اس کی ایک مثال، امید ہے دل کے کانوں سے آپ سنیں گے، توجہ فرمائیے۔ بی بی مریم اللہ کی نیک بندی بیت المقدس کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے کفیل ہیں، سرپرست ہیں۔ ایک مرتبہ زکریہ علیہ السلام کو کسی کام میں وقت زیادہ لگ گیا، فیلنگ یہ تھی کہ پیچھے کھانے پینے کی چیزیں شاید ختم ہو گئی ہوگی، تو حضرت زکریہ علیہ السلام ذرا جلدی آئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے
دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس تو بے موسم کے پھل رزق موجود ہے. قال یا مریم انا لک ھذا، کیونکہ خلاف معمول بات تھی تو پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا. مریم کی اللہ سے لو لگی ہوئی تھی اور اس کی لو لگنے پر اللہ نے اسے بے موسم کے پھل عطا کر دیے تھے. تو بی بی مریم نے فوراً جواب دیا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہے بغیر حساب عطا فرمائے. سبحان اللہ. بی بی مریم کا یقین دیکھو کیسا بنا، بے موسم کے پھل کھا رہی ہے. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بی بی مریم کو گھر کی زندگی گزارنی پڑی. اب گھر میں جب انسان دوسروں کے ساتھ رہتا ہے تو ماحول کا اثر ہوتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ بی بی مریم نے نہانے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، پردہ ڈال دیا. فأرسلنا إليها روحنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا، ایک بھرپور مرد نوجوان کی شکل میں جبریل علیہ السلام سامنے آ گئے. اب بی بی مریم آج کے دور کی بگڑی ہوئی بیگم تو تھی نہیں کہ غیر محرم کو دیکھ کر مسکراتی، تو پاک دامن تھی. جب اس نے ایک مرد کو دیکھا کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تیرے دل کے اندر تقوی ہے. جبریل علیہ السلام سمجھ گئے کہ بی بی مریم گھبرا گئی. فرمانے لگے انما انا رسول ربی، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے نیک بیٹا ملے. اب اس بات نے بی بی مریم کو اور پریشان کر دیا. بی بی مریم جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے دو اسباب ہوتے ہیں، یا عورت نکاح کرے یا عورت بدکار ہو اور زنا کرے. یہ دو سبب ہیں اولاد ہونے کے. اور وہ جانتی تھی کہ میری زندگی میں دونوں نہیں. تو پوچھنے لگی انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، نہ میں نے کیا نکاح. ولم اکو بغیہ، نہ میں نے کیا زنا. میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. اس پر جبریل السلام نے فرمایا قال ربک هو علی حی، کہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ بیٹا تجھے پروردگار نے دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں دینا. اب وہ بی بی مریم جو بے موسم کے پھل کھاتی تھی، اب وہ بھی اسباب کے تحت سوچنے لگ گئی نا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا. یہ حالات کا اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر. ہم چونکہ روز وہی گھر، وہی دفتر، وہی فیکٹری، وہی بزنس، ہمارا بھی اسباب ہی کے اوپر ذہن چلا جاتا ہے. اب اپنے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں وقتاً فوقتاً نکلنا چاہیے. اللہ کے راستے میں نکلیں، اہل اللہ کی صحبت میں جائیں تاکہ ہمارا یقین فریش ہو جائے. یوں سمجھیں کہ جیسے سیل فون کی بیٹری یوز کرنے سے ختم ہوتی جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد چارجر سے لگانی پڑتی ہے. یہ یقین کا معاملہ بھی ایسا. تھوڑا عرصہ انسان اسی اسباب کی دنیا میں رہے تو سوچ بھی ویسی ہے. تو اس کو ریفریش کرنے کے لیے، اس کو ریچارج کرنے کے لیے نیک محفلوں میں، چاہے وہ کسی اللہ والے کی ہو یا چاہے اللہ کے راستے میں نکل کے نیک محفلوں میں، مسجدوں میں وقت گزارو، تو یقین بنتا ہے. یہ کام ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو یقین بنا رہے گا، یقین نہیں بنتا. اور یہ عجیب بات ہے
کہ اگر انسان کا یقین بن جائے تو اللہ تعالی عزت ان نقشوں سے نکال دیتے ہیں جو بے عزتی کے ہوتے ہیں، ناکامی کے نقشوں میں سے کامیابی نکال دیتے ہیں۔ یقین بنا ہوا تھا، یہ انسان پہ منحصر ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول شریعت نے یہ بتا دیا، حدیث قدسی نبی علیہ السلام نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو جب اللہ سے نیک گمان، پکا یقین، تو اللہ ویسا معاملہ کر دیتے ہیں، اور جب ادھر ادھر نظر ہوتی ہے تو معاملہ بھی ویسا ہے۔ اب طلباء کے لیے ایک علمی نکتہ کہ اگر اللہ پہ یقین پکا ہوگا تو جو ذلت کا سبب ہوگا اسی کو اللہ عزت کا سبب بنائیں گے، جو غم ملنے کا سبب ہوگا اللہ اسی کو ہمارے لیے خوشی کا سبب بنا دے۔ یہ میرے مولا کا دستور ہے۔ اب قرآن عظیم الشان میں سے اس کی مثال سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالا، دل غمزدہ ہوا، ماں تھی، اب دل کو غم ملا تو اس کا سبب کیا تھا؟ پانی بنا، پانی میں بیٹے کو ڈالا تو ظاہر سبب پانی بن رہا ہے، لیکن آنکھ بند کر کے اس نے اللہ پہ اعتماد کیا تو جو سبب غم کا بنا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کو خوشی کا سبب بنایا۔ فرعون کو موت، زمین پھٹتی اور قارون کی طرح یہ بھی دھس جاتا، اس طرح بھی آ سکتی تھی، کسی بیماری سے بھی آ سکتی تھی، کوئی اللہ بلا مسلط کر دیتے جو اس کو کاٹ کے ٹکڑے کر دیتی، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ نہیں، اللہ نے فرعون کو کہاں ڈبویا؟ پانی۔ پانی میں ڈبونے میں حکمت کیا؟ مفسرین نے نکتہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پانی میں اپنا بیٹا ڈالنے کی وجہ سے غم کا سبب یہ بنا تھا، مگر اس نے اللہ پہ یقین کیا، اللہ نے اسی پانی کو اس کے لیے خوشی کا سبب بنا دیا، فرعون کو پانی میں ڈبو کے دکھا دیا۔ ایک دوسری مثال، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے دھوتے، مکر کرونا، کہنے لگے جی کہ ہمارے بھائی یوسف کو وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیے نے کھا دیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قمیص کے اوپر خون لگا ہوا تھا جھوٹ موٹ کا، تو انہوں نے دکھا دیا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ تو گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن دل پہ صدمہ ہوا کہ بیٹا جدا ہو گیا۔ اب اس صدمے کا سبب کیا بنا؟ قمیص بنا۔ جب خون آلود قمیص دیکھا تو دل پہ چوٹ لگی، سبب قمیص بن رہا۔ خیر بیٹے کی یاد میں روتے رہے، حتیٰ کہ بینائی بھی چلی گئی۔ ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، ایک وقت آیا کہ جب بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا، بات کھل گئی، بھائیوں نے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ پوچھا کیا حال ابو کا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی یاد میں رو رو کے تو یہ بینائی چلی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے والد کی بینائی واپس لوٹا دے، ایسا پاسبل تھا، کوئی دوائی بھیج دیتے کہ ابو کو کہیں استعمال کریں بینائی واپس آ جائے گی۔ نہیں، یوسف علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ اذهبوا بقمیصی، میری قمیص کو لے کے جاؤ، یہ والد کے چہرے پہ لگاؤ، فرتقا بصیرا، اللہ قمیص کی وجہ سے بینائی عطا فرما دیں گے۔ کیوں؟ غم کا سبب قمیص بن رہی تھی،
اللہ پہ توکل رکھی، یقین رکھا، ایک وقت آیا اللہ نے اسی قمیص کو بنائی لوٹنے کا سبب بنا دیا۔ یہ مومن کا یقین ہوتا ہے، تو یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات سے، اور جیسا یقین ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی فرماتے ہیں۔ طلباء کے لیے ایک علم اور علمی نکتہ کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دستور ہے، جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا جیسی جزا۔ ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب ذرا اس کی مثالیں قرآن عظیم الشان میں سے۔ تہجد پڑھنے والے لوگ جب تہجد پڑھتے ہیں تو ان کا یہ عمل اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں نہیں فرمایا ان کے دلوں کے سکون کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا، ان کے دلوں کی خوشی کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا، فرمایا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ وجہ یہ ہے تہجد جو بندہ پڑھتا ہے رات کو کم سونے کی وجہ سے آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں، نیند سے بوجھل ہوتی ہیں، نیند کو ترس رہی ہوتی ہیں، چونکہ عمل یہ تھا کہ آنکھیں نیند کو ترس رہی تھی۔ رب کریم نے فرمایا میرے بندو تہجد پڑھنے پر دنیا میں تمہاری آنکھیں نیند کو ترسیں گی، میں جنت میں تمہیں وہ نعمتیں دوں گا جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اور مثال قرآن مجید میں سے قیامت کے دن مجرم کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر آپ کبھی دیکھیں مجرموں کو کہ وہ قیامت کے دن کس طرح اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ مجرم پریشان کھڑے ہوں گے، مجرم دہشت کی کیفیت میں کھڑے ہوں گے، نہیں، فرمایا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اصل وجہ یہ تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکموں کے سامنے سرتابی کی تھی، حکم ماننے سے انکار کیا تھا، اللہ کے حکموں کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، کیونکہ گناہ ایسا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کھڑا کریں گے، شرم کی وجہ سے اللہ کے سامنے سر جھکے ہوئے ہوں گے، جیسا عمل ویسی جزا۔ اور مثال دیکھیے قرآن مجید میں یہود کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ اللہ نے قوم یہود کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ اب یہاں طالب علم سوچتا ہے کہ بھائی ان پر کوئی اور عذاب آ جاتا، زمین میں ان کو اتار دیا جاتا، آسمان سے کڑک ان کے اوپر آتی اور ان کو ختم کر دیا جاتا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جان سے نہیں مارا،
شکلیں مسخ کر دی۔ مفسرین نے جواب دیا کہ اصل وجہ یہ تھی، حکم ملا تھا کہ تم ہفتہ کے دن مچھلیاں مت پکڑو، اور وہ ہفتہ کے دن آتی بہت تھی، تو انہوں نے ہیلا کیا، چھوٹے چھوٹے پانی کے پونڈ بنا لیے اور ہفتے کے دن دریا کی مچھلیاں وہاں پہنچا دیتے تھے اور باقی دنوں میں پکڑ لیتے تھے۔ اب اپنے ذوق میں انہوں نے عقل مندی دکھائی، مگر حکم خدا کو تو مسخ کیا نا۔ چونکہ انہوں نے حکم خداوندی کو مسخ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی دیا، جواب میں ان کی شکلوں کو مسخ کروایا۔ جیسی کرنی ویسی جزا من جنس العمل۔ ایک اور عجیب مثال قرآن مجید میں سے، حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، زلیخا نے ان پر بہتان لگایا کہ انہوں نے مجھے برائی کی طرف دعوت دی، اور اس کے جواب میں ایک بچے نے گواہی دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس نے چند لفظوں میں بات سمیٹی کہ قمیص آگے سے پھٹا تو یوسف علیہ السلام کا قصور، قمیص پیچھے سے پھٹا تو زلیخا کا قصور۔ دو لفظی بات کر کے کام سمیٹ دیا، پتہ چل گیا کہ قصور کس کا تھا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، بیوی مریم پر کی بہتان لگا، مگر بیوی مریم کی گواہی کس نے دی؟ ان کے بیٹے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور گواہی ایسے تو نہیں دی کہ دو لفظوں میں گواہی دی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آگے سے لمبا بیان شروع کر دیا، ایسے لگتا ہے تقریر ہی شروع کر دی۔ تو مفسرین نے فرق لکھا کہ وہاں بہتان لگانے والی ایک عورت تھی، گواہ نے دو فکروں میں بات سمیٹ دی، یہاں بہتان لگانے والی پوری قوم تھی۔ قوم نے کہا تھا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، چونکہ قوم پوری بہتان لگانے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر بیٹے سے گواہی ایسی دلوائی جیسے مجمع کے سامنے کوئی تقریر کرتا ہے۔ کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اللہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے ہیں، قوم تھی نا پوری، تو جیسا قوم کا عمل اللہ نے گواہی کی اسی ترتیب کی عطا فرمایا۔ ایک اور مثال، بنی اسرائیل کے ہاں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ کر بیٹھتا تو اسے توبہ کرنی ہوتی تھی۔ توبہ کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے توبہ کرنے والے باہر نکلو، ہم آسمان سے بادل بھیجیں گے، اندھیرا کر دیں گے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے جسم پر چھریاں چلاؤ، خون نکال کے دکھاؤ، تب تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے جسم پہ چھریاں چلانی ضروری، اور ادھر امت محمدیہ کا مسئلہ، توبہ کرنی ہو تو توبہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، فقط دل میں انسان نادم شرمندہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الندم توبۃ، دل کی ندامت یہی توبہ ہے۔ ادھر چھریاں مروائی، ادھر دل کی ندامت کو قبول کر لیا۔ تو طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
آخر اس فرق میں کیا حکمت؟ تو مفسرین نے جواب دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، قرآن مجید کے ایک ایک نقطے کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ انہوں نے فرمایا دیکھو، جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کی توحید کو پیش کیا تھا، ایمان کو پیش کیا تھا، تو قوم نے جواب دیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک آنکھوں سے ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے، واضح دیکھیں گے نشانی تب مانیں گے۔ کیونکہ انہوں نے ایمان لانے کے لیے اللہ سے واضح نشانی مانگی تھی، رب کریم نے فرما دیا اچھا اب تم گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو، ہم بھی تم سے واضح نشانی مانگیں، چھریاں مارو نا ذرا، دکھاؤ ہمیں کہ تم سچے ہو اپنی بات۔ امت محمدیہ کا معاملہ دیکھو، نبی علیہ السلام نے آ کر دین کو پیش کیا، امت نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بنا دلیل مان دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، جب تم بنا دلیل مجھ پر ایمان لے آئے، تم گناہ کر بیٹھے، معافی مانگنا چاہتے ہو، اپنے دل میں نادم ہو جاؤ گے، کوئی دلیل نہیں مانگتا، تمہارے دل کی ندامت کو قبول کر دیتا۔ ایک اور مثال، چلے بات کو پھر سمیٹتے ہیں۔ ابرہہ نامی ایک یمن کا بادشاہ تھا، اس نے سنا کہ بیت اللہ ایک عمارت ہے جو اس وقت تجارتی مرکز بن چکا ہے، آنے والے قافلے وہاں رکتے ہیں، سردی اور گرمی کے سفر میں وہ مرکز بنتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اچھا چلتے ہیں ہاتھیوں کا لشکر لے کر اور بیت اللہ کو گراتے ہیں، ختم کر دیں گے، اور اس کی بجائے اپنے علاقے میں ایک مرکز بناتے ہیں، بزنس سینٹر، تاکہ لوگ اس کو مرکز بنائیں۔ اب اس ارادے سے وہ چل پڑا، اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر۔ پھر اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، ہم نے ان پر پرندوں کو بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل، ترمیہم بحجارۃ، انہوں نے پتھر پھینکے، اور ان پتھروں کی وجہ سے کیسے کر دیا، فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب یہاں پر طالب علم کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کام پرندوں سے لیا، زمین پھٹ جاتی، ہاتھیوں کا لشکر اندر چلا جاتا، یہ بھی ممکن تھا، تیز ہوا چلتی اور قوم عاد کی طرح سب کو پٹخ پٹخ سے زمین پہ مار دیتی، یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا، بجلی چمکتی اور سارے کے سارے بچ کر کے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیتی، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ نہیں کیا، کیا فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ان پرندوں نے پتھر پھینکے اور انہوں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اب اس کا مفسرین نے عجیب جواب لکھا، بعد میں تو جواب یہ لکھا، اور وہ بڑا صحیح جواب ہے، کہ ابرہہ جانوروں میں سے بڑے مضبوط جانور کو لے کر آیا تھا اللہ کا گھر گرانے کے لیے، تو اللہ نے جانداروں میں سے ایک نازک سی جان چڑیا اس کو مقابلے میں لائے کہ اچھا تمہارے اتنے مضبوط جانوروں کو ہم اتنے نازک جان پرندے سے مروا کے دکھا دیں، یہ بھی ثواب بالکل ٹھیک ہے۔
مگر محققین نے ایک اور بات لکھی اور عجیب بات لکھی، عجیب نقطہ اس میں لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دستور جزاء من جنس العمل ہے، لہذا ابرہہ اپنے گھر سے چلا تھا کس نیت کو لے کر کہ عزت والے گھر کو مٹا دوں گا اور جس کی کوئی عزت نہیں اس گھر کو بزنس سینٹر میں بنا دوں گا۔ ترتیب بدلنے چلا تھا، عزت والے گھر کو مٹا دو اور جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کو عزت والا بنا دو۔ تو یہ خدا کی ترتیب کو مٹانے چلا تھا، بدلنے چلا تھا۔ اللہ نے بھی معاملہ ایسا کیا، اب رہا میری بنائی ہوئی ترتیب کو بدلنے آئے ہو، چلو دنیا کی ترتیب یہ ہے، انسان شکاری ہوتا ہے، پرندہ شکار بنتا ہے، یہ روزمرہ کی ترتیب ہے۔ آج میں بھی ترتیب بدل دیتا ہوں، میرے پرندے آج صیاد بنیں گے، تم ان کے شکار بنو۔ آج وہ پتھر ملیں گے، جزاء من جنس العمل۔ تو جب اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے تو ہم اللہ پہ کیوں نہ پکا یقین کریں۔ اس پکے یقین کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد ہمارے پلڑے میں آ جائے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ کی مدد کسی پلڑے میں آتی ہے وہ پلڑا پوری کائنات سے بھاری ہو جایا کرتا ہے۔ اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر کا یقین بنا ہوا تھا۔ حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب دارالمنت کی ابتدا کی تو اصول حج تکانہ بنائے، 8 اصول دارالعلوم کو چلانے کے لیے۔ ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں سکتے، اللہ ہمارے مدرسے کے لیے کوئی مستقل ذریعہ بن جائے آمدنی کا۔ ہمارا حال دیکھو اور ہمارے اکابر کا ایمان دیکھو۔ فرمایا کہ ہم مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ اس سبب پر نظر چلی جائے گی اور اس کے بدلے اللہ کی مدد رک جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وری اینڈز ویئر فیتھ بگنز، وری اینڈز ویئر فیتھ بگنز، جہاں ایمان شروع ہوتا ہے وہاں بندے کی سب غریب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پہ تو یقین آ گیا، میرا مولا کتنا قریب ہے۔ ہم بندے ہیں نا، ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ عربی مدارس سے طلباء کہاں سے کھائیں گے؟ سوال ذرا سنو، عربی مدارس کے طلباء کہاں سے کھائیں گے؟ تو ایک آسان جواب تو یہ کہ جہاں سے انبیاء کھاتے تھے وہیں سے ان کے ورثاء کھائیں گے۔ انبیاء نے آ کے ملازمت کی، اللہ نے پالا نا ان کو، اللہ ان کو بھی پالیں گے۔ اور ایک ہے تحقیقی جواب، اب ذرا سنیے، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے اور وہ چیز اس کے رزق کا سبب ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ کو رکھ دیا، وہ اینٹوں کو اینٹوں سے جوڑتا ہے، ہم اسے میسن کہتے ہیں، مستری کہتے ہیں، اور یہ اینٹ کو اینٹ سے جوڑنا اس کے لیے روزی کا سبب ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، ہم اسے درزی کہتے ہیں اور یہ اس کے لیے روزی کا سبب بن گیا۔ کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے اور جوڑتا ہے، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں، یہ اس کے لیے روزی کا سبب بن گیا۔
کسی کے لیے اللہ نے چمڑا سامنے رکھ دیا، وہ چمڑے کو کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، جوتے بناتا ہے، ہم اسے موچی کہتے ہیں، یہ اس کے لیے روزی کا سبب بن گیا۔ کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، وہ لوہے کے پرزے کھولتا ہے اور جوڑتا ہے، ہم اسے مکینک کہتے ہیں، یہ اس کے لیے روزی کا سبب بن گیا۔ خدا کے بندو، کسی کے سامنے اینٹ رکھی، اللہ نے روزی دی، کسی کے سامنے لکڑی رکھی، اللہ نے روزی دی، کسی کے سامنے لوہا رکھا، اللہ نے روزی دی، کسی کے سامنے چمڑا رکھا، اللہ نے روزی دی۔ اس طلباء کے بارے میں پوچھتے ہو جن کے سامنے اللہ نے اپنے قرآن کو رکھ دیا ہے، ان کو وہ پروردگار روزی نہیں کھلائے گا؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے اوپر پکا، اپنے وعدوں پر پکا یقین عطا فرمائے۔ اب آخر میں قرآن مجید سے ایک مثال دے کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حکم خدا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تمہیں اس سے ڈر آئے، خوف ہو کہ فرعون کے سپاہی فوجی پکڑ کے نہ لے جائیں، قتل نہ کر دیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو پانی میں ڈال دیں۔ پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کو وہ پکڑے گا جو میرا بھی دشمن، اس کا بھی دشمن۔ یا اللہ، یہ بچہ دشمن کے ہاتھ میں جائے گا؟ فرمایا ہاں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کھانا، گھبرانا بھی نہیں، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عورت ہے، اور ماں اپنے بچے کے بارے میں کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے، اس سے امتحان، مگر اس عورت کو اللہ کی بات پہ یقین تھا۔ اس نے اپنے بچے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو پانی میں ڈالا۔ عقل اسے کہہ رہی ہے تیرا بچہ گیا، اس لیے کہ اگر تم بکسے کے اندر سوراخ بناؤ ہوا جانے کے لیے تو ان سوراخوں میں سے پانی جائے گا، بچہ ڈوب کے مر جائے گا، اور اگر اس کو واٹر ٹائٹ بناؤ تو بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا، لہذا بچہ تمہارا نہیں بچتا۔ اب ماں کو عقل یہ کہہ رہی ہے، اور بچے کے بارے میں ماں کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے۔ سبحان جائیں، قربان جائیں اس ماں کے یقین پر جو دیکھتے بھاگتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو پانی میں ڈال دیتی، واپس آ گئی۔ یہ بچہ تیرتا ہوا ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کے گرد 800 غلاموں کا گھیرا تھا، ان میں سے کوئی ایک اس بچے کو پکڑ کر لایا، اس نے کہا کھولو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی کو ڈال دیا۔ چنانچہ جب بکسہ آیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کھولو۔ جب کھولا تو خوبصورت بچہ، بیوی کی نظر پڑی، کہنے لگی لا تقتلوہ، اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس سے نفع اٹھائیں گے، اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اب وہ فرعون
جو ہزاروں بچوں کو ذبح کروا چکا تھا، بیوی کی اس بات کے اوپر کہتے ہیں جی بہت اچھا، ہوم گورنمنٹ کی پاور دیکھو کتنی ہوتی ہے۔ عورتیں کہتی ہیں جی خامد بات نہیں مانتے، ارے قرآن پڑھو، بڑے بڑے فرعون بیویوں کی بات مانتے رہے۔ بیوی نے کہا نہیں قتل کرنا، کہتے جی بہت اچھا، جیسے کہہ رہی ہو ایسے کریں گے۔ اب اس بچے کو گھر لے کے گئے۔ اس زمانے میں ڈبے کا دودھ نہیں ہوتا تھا، عورتیں دودھ پلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے آپ کے اوپر، ان کے اوپر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ جو دودھ پلانے والی آتی بچہ دودھ نہیں پیتا، دوسری آئی، تیسری آئی، ساری رات یہی سلسلہ رہا۔ فرعون بڑا پریشان کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، بچہ روتا ہے۔ اور پھر محبت تو ایسی ہوتی ہے نا کہ بچے کے رونے پہ ماں باپ روتی ہیں اور بچے کے ہنسنے پہ ماں باپ ہنستے ہیں۔ دل اٹک گیا تھا، پریشان۔ صبح اس نے کہا کہ بھئی جتنی عورتیں دودھ پلانے والی ہیں سب کو لائیں، ٹرائی کرو کس کا دودھ سوٹ کر جائے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا معاملہ، ساری رات بچے سے جدا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صبح کی بڑے بھاری دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ، ان قادت لتبدی بھی لولا ان ربطنا علی قلبہا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کے دل پہ گرہ نہ لگا دیتے وہ رو پڑتی اور رات کھول بیٹھتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا اس کا بیٹا ہے۔ ہم نے دل کو تسلی دے دی، روئی نہیں۔ بیٹی کو کہا کہ بیٹی جاؤ بھائی کی خبر لاؤ۔ لو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگتی گئی، چھوٹی عمر کی، چنانچہ جب بھاگتی گئی تو اس نے محل میں جا کے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ عورتیں دودھ پلانے کے لیے آ رہی ہیں اور بھائی دودھ نہیں پیتا۔ اس نے موقع دیکھا، فرعون کو کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت بھی اچھی کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ فرعون کو کھٹکی تو صحیح بات، اس نے بچی کو پکڑ کے کہا تم کیوں کہہ رہی ہو وہ بڑے اس کے خیر خواہ ہوں گے؟ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے، اچھا لے آؤ جس کو لاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آ گئی، امی چلو بڑا اچھا موقع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، اس نے بچے کو فیڈ دینی شروع کی، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، کو حرام مچ گیا۔ وہ جی ایک عورت کا دودھ اس بچے نے پی لیا۔ فرعون رات کا جاگا ہوا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بدبخت نیند سے پریشان تھا۔ جب اسے اطلاع ملی نا کہ بچے نے ایک عورت کا دودھ پی لیا، کہتے بہت اچھا میں تو سوؤں گا، اس عورت کو جانے نہیں دینا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں، وہ 3 دن وہاں رہی۔ 3 دن کے بعد اس نے کہا کہ بھئی بات سنو، اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا، مجھے تو اپنا گھر اچھا لگتا ہے، اس لیے مجھے گھر جانے دو۔ فرعون کہنے لگا اچھا سنو تم گھر جانا چاہتی ہو تو اکیلی نہ جاؤ، بچے کو ساتھ لے کے جاؤ، اور تمہاری تنخواہ ہم تمہیں گھر پہنچا دیں گے، اپنے گھر میں اس کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ عجیب الفاظ سے فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے اس بچے کو لوٹایا اپنی ماں کے ساتھ۔ کیوں؟ کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ میرے پروردگار کے وعدے ایسے سچے تو کم از کم
ہم ایک عورت جیسا کہ اپنا یقین بنا لیں یا عورت سے ہی گئے گزرے، مرد ہیں کچھ عقل کے ناخن لے، اللہ کی ذات پر اپنے یقین کو مضبوط سے اثبت کر دیں۔ آج کی عورتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسا یقین پیدا کر دیں، پھر یہ کبھی اپنے خامد کو رشوت نہیں لینے دیں گے، اپنے خامد کو سود کا کاروبار نہیں کرنے دیں گے، زکوٰۃ اپنے وقت پہ ادا کریں گے کیونکہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدوں پر پکا یقین عطا فرمائے، اور دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے، کامیاب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔